باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یہ ایک ایسا عظیم وظیفہ ہے معزز سامعین و ناظرین کہ اگر انسان گمراہی کی دلدل کے اندر پھنس گیا ہے اور گمراہی کی اس نہج تک چلا گیا ہے کہ نفس کے منہ زور گھوڑے نے اسے گمراہی کی دلدل کے ان عظیم سمندروں کے اندر پھینک دیا ہے کہ جہاں سے پلٹ کر پھر آنا اس کے لیے انتہائی مشکل دکھائی دے رہا ہے، اور انسان اس نہج تک پہنچ گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو خوف ہوتا ہے وہ خوف اس کے اندر سے مٹ گیا ہے، بالکل اللہ کی جانب سے بے خوف ہو گیا ہے، اور انسان اس نہج تک پہنچ گیا ہے کہ فحاشی، عریانی، بے راہ روی اور ہر قسم کی برائی کے اندر وہ دھنستا چلا جا رہا ہے، اور پھر ان تینوں چیزوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ در در کے اوپر ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے اور کوئی اس سے رسپانس دینے والا نہیں ہوتا، اس کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہوتی ہے، خاندان کا بھرم ایک جو عرصہ دراز سے چلا آ رہا تھا اس کو وہ پامال کر رہا ہوتا ہے، اپنی شخصیت کو پامال کر رہا ہوتا ہے، اور در در کے یعنی کہ ٹھوکروں کے حوالے سے اس کی حالت یہ ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ ہر دروازے کے اوپر جاتا ہے، کسی سے سوال کرتا ہے کہ مجھے اتنے ہزار چاہیے، کسی سے سوال کرتا ہے مجھے اتنے لاکھ چاہیے، لیکن کوئی اس کو رسپانس نہیں دیتا، ہر کسی سے مانگتا پھر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی معاشی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوتی، اور ہر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کبھی کسی کے سامنے جا کر، کبھی کسی کے سامنے جا کر، اس کی اپنی عزت نفس جو ہے بالکل مجروح ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ در در کے اوپر جا کر مانگنے کے لائق بنایا جا چکا ہوتا ہے اپنی بدعمالیوں کی بحث۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گمراہی کا مرتکب ہوا، اور گمراہی کا مرتکب ہونے کے بعد اس کے ہاتھوں سے اللہ کی جو جانب سے ایک خوف کا انسان کے اوپر ایک مرلہ ہوتا ہے اس سے بالکل بے خوف ہو گیا، اور اس بے خوفی کی وجہ سے پھر حالت اس کی یہ بن گئی کہ وہ بڑے بڑے جرائم کے اندر ملوث ہونے لگ گیا، اور اپنے آپ کو فحاشی، عریانی اور بدکاریوں کے اندر ملوث کرنے لگ گیا۔ پھر ان تینوں چیزوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ در در کے اوپر جا کر بھیک مانگنے کی نوبت تک جا پہنچا۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت میسر آ جائے، اس کو رب ذوالجلال کا تقوی، خوف، ڈر نصیب ہو جائے، اور اس کو پاک دامنی مل جائے، اور اس کو غنا مل جائے، یعنی کہ غنا کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنے، اللہ اس کو اتنا عطا کر دے، اس کی ضروریات کو اتنا پورا کر دے، اور اس کو اتنا کچھ عطا کر دے کہ کسی بھی انسان کی اسے ضرورت نہ پڑے، وہ کسی کے دروازے کے اوپر ہاتھ جا کر پھیلانے تو کیا اس کے دروازے کے اوپر لوگ لینے کے لیے آ جائیں، وہ اتنا غنی بن جائے، اتنا اس کے اندر غنا آ جائے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اللہ اس کی ضرورتیں پوری کر دے، جو چیز وہ طلب کرے، جو چیز وہ مانگے، جو چیز وہ سوچے، اللہ اس کو عطا کر دے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے تو اس وظیفے کو ہر روز اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو دنیا کے اندر کسی کے دروازے کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اس وظیفے کو پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو دنیا کے اندر کسی شے کی کمی نہیں آئے گی، آپ کا دامن اللہ رب العزت بھر کے رکھے گا، اور آپ کو دنیا سے بالکل بے نیاز کر دے گا، اور آپ کے دامن بھرے رہیں گے، آپ کے دروازے کے اوپر لوگ آئیں گے لیکن آپ کو کسی کے دروازے کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔